Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا آیا ہوں سیاست، معیشت، معاشرت بڑا گہرا رشتہ ہے تینوں کا. یہی میں آج ڈسکس کروں گا اپنے شو کے آغاز میں. ہم جانتے ہیں کہ پالیٹکس کا، اکانومی کا، سوسائٹی کے اوپر بڑا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے اور آج وہی امپیکٹ پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے. آپ دنیا میں کسی بھی ملک جائیں، سفر کریں تو اس ملک میں پہنچتے ہی آپ سب سے پہلی چیز جو ایئرپورٹ سے نکل کے دیکھتے ہیں ان کی ٹریفک دیکھتے ہیں، ان کا سسٹم دیکھتے ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ملک میں کتنا نظام ہے، کتنا قانون ہے اور سزا اور جزا کا سسٹم کتنا مضبوط ہے. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں نے ٹریفک مینیج کرنے کے لیے بہت سارے نئے اقدامات کیے ہیں. سندھ کے اندر ہم نے ای چالانز کا سسٹم آتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے بعد قدرے بہتر کچھ بہتری آئی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. پنجاب کے اندر ای چالان پہلے سے تھے لیکن سندھ کی دیکھا دیکھی انہوں نے اپنی سختی بڑھا دی، چالانز کی پرائسز بڑھا دی، قیمتیں بڑھا دی، جس کے بعد تاکہ عمل درآمد زیادہ سختی سے ہو سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایک بچے کی 16 سال کے بچے کو گرفتار کیا جاتا ہے پنجاب میں. وہ اسکول جا رہا تھا اپنے، اس کے پاس کوئی اور سواری نہیں تھی، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ بچوں کو یہ ہتھکڑیاں نہ لگائیں. ایک اجلاس میں فیصلہ کرتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جن بچوں کے پاس 16 سال کی عمر میں اسمارٹ کارڈ بن جاتا ہے وہ جا کے اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں. یقیناً یہ اچھے اقدامات ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بعد لوگ سوچتے ہیں. اسلام آباد میں جج صاحب کے صاحبزادے نے، کم عمر بیٹے نے 2 بچیوں کی جان لے لی. 2 لڑکیاں اپنی جان سے گئیں، انہیں کچل دیا اپنی گاڑی سے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے فون سے سنیپ چیٹ کی ویڈیو بنا رہا تھا، فون میں نے پھینک دیا. بقول ذرائع کے کارروائی ہو رہی ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سسٹم جو ہے طاقتور کے ساتھ رہتا ہے اور غریب کے خلاف ہوتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ کہا گیا ہے پنجاب میں کہ پہلی سزا پہ چھوٹا چالان کیا جائے، اس کو درگزر کیا جائے، وارننگ دی جائے اور دوسری باری میں قانونی کارروائی کی جائے. جو جوونائلز ہوں، جو کم عمر ہوں. لیکن ٹریفک کے نظام میں بہتری بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹریفک کے نظام سے معلوم پڑ جاتا ہے قانون کتنا طاقتور ہے. ہم اپنے ملک میں کہتے تو ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہم بولیں کہ قانون کو عزت دو، سزا اور جزا کے نظام کو عزت دو. کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر، کراچی کے اندر ایک اور ایونٹ بھی دیکھا گیا کہ ایک ڈاکو جو موبائل چھیننے آیا تھا، موبائل چھینتے چھینتے اس نے اس شہری کی جان لے لی اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا. ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ لاقانونیت، لوگوں کا اعتماد سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ قانون ہاتھ میں لینے سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ میں اگر قانون ہاتھ میں لوں گا، اس شخص کو جلا دوں گا تو مجھے سزا ہوگی، مجھے قانون پکڑے گا. سیڈلی ہمارے یہاں نظام کچھ ایسا ہے کہ لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو تھانے سے بچائے، عدالتوں سے بچائے، ہسپتال سے بچائے، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں لوگوں کو بڑے خوفناک خواب، نائٹ میرز دکھائے جاتے ہیں اور لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. گفتگو کریں گے سبجیکٹ کے اوپر. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، جس کے بعد وہ قیاس آرائیاں جو ہو رہی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں. لیکن عظمیٰ خان صاحبہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں مینٹل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. معیشت کے حوالے سے اس پر بھی بات کی جائے گی کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر کے وسط تک پی آئی کی بڈنگ ہو جائے گی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج جو ان کے کوالیفائڈ بڈرز ہیں ان کے لیے عشائیہ بھی رکھا ہے، ان کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، ان کا کانفیڈنس بھی جیتا جا رہا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی بار جب بڈنگ ہو رہی تھی تو جہاں 80 ارب کی بولی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، وہاں 10 ارب کی بولی آئی تھی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی جانب سے، جو کہ یقیناً افسوسناک عمل تھا. لائیو چل رہا تھا ٹیلی ویژن پہ. اس دفعہ ایسا نہ ہو، اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس بار پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو ہی جائے. اس کے علاوہ ٹرکی کے ساتھ بھی بہت سارے پاکستان کے معاہدے ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 5 MOUs پر سائن ہو گیا ہے. ڈسکوز جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں ٹرکش انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں، وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تیل و گیس کے دیگر معاہدے بھی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے مختلف جگہوں پہ ڈرلنگ وغیرہ وغیرہ کی جائے گی. اس کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. لیٹ سٹارٹ دا ڈسکشن. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیدہ شیلا رضا صاحبہ فرام پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب فرام PMLN. میں تمام مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز کروں گا میں شیلا صاحبہ آپ سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے، زندگی دی ہے، کام کیا ہے. بہت سارے ایکسیڈنٹس آپ نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طاقتور جج کا بیٹا، ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا 2 لڑکیوں کو کچل دیتا ہے. اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ اوپنلی بتا دیتا ہے کہ میں سنیپ چیٹ پہ تھا. قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہم کہتے تو ہیں،
لیکن جب سڑک پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایون دو حکومت بڑی اقدامات کرتی ہے, کبھی ہمارے بچے گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں, اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کراچی سے اپنے اپنے علاقے کی گٹروں کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے. ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائیں, اپنے سڑکوں کو بہتر بنائیں, اپنی ٹریفک کو بہتر بنائیں, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں ساری برائی سے. شیلا رضا صاحبہ. یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس پہ ایک پروگرام بھی پورا کریں تو اس کو کور کریں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں رہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ جب میں نکلوں, میرے بچے نکلیں اور میرا شوہر نکلے تو وہ سب خیریت سے گھر آ جائے, نہ اس کو کسی کرمنل ایکٹ کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی اسے کوئی سول نیگلیجنس کا سامنا کرنا پڑے, اور یہ ہو جائے تو بہت سکون ہے. لیکن اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ واقعہ ہو جائے تو اس کو جسٹس مل جائے, جو کہ انتہائی ناممکن ہے. تو یہ صورتحال ہے بڑے عرصے سے, جب کراچی پہ ایک بہت بڑی پارٹی 30 سال تک کے ایم سی مطلب اس نے لوکل گورنمنٹ سنبھالے رکھا, سارے ایم این ایز ایم پی ایز ان کے تھے, جب بھی کراچی نہیں بدلا. آج تھوڑا سا بدلا ہے لیکن آج بھی کے ایم سی ڈی ایم سی جو ہے وہ اس میں تیتر بٹیر سارا ہوا ہے, کچھ ٹاؤن کسی کے پاس, کچھ ٹاؤن کسی کے پاس, اور جن کو ہم یہ بھی کہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وہاں پہ بہت گنجائش ہے کام کی, بہت گنجائش ہے. اور کیونکہ اگر آپ ایک سیاستدان کے ساتھ ایک ورکر بھی ہیں, گلی محلے میں نکلتے ہیں, بازار جاتے ہیں, سنڈے مارکیٹ جاتے ہیں, جمعہ بازار جاتے ہیں, تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اور خاص طور پر جب میں سندھ میں منسٹر بھی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی لگایا کرتے تھے گرمیوں کی موسم میں, بارش آنے سے پہلے, کبھی گاربیج بیک لاگ صاف کرنے کے لیے. اس وقت ہمیں وہ چیزیں بھی نظر آتی تھیں جو ہم نے نہیں دیکھی تھی, کیونکہ اس میں ایک سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اپنا کارکن ہمیں فون کر کے کہتا تھا کہ باجی ذرا ادھر آ جائیں, ادھر آ کر دیکھیں اور یہ کریں. اور پھر جو 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے بارش ہوئی بہت بڑی, تو اس میں میں خود ڈی سی کے ساتھ, حالانکہ میری گاڑی جو تھی وہ بام پروف تھی اور ہم بہت بھی بس ابھی لاچار ہو گئے, میری گاڑی میں پوری کیچڑ آ گئی, سب ہو گیا اور بہت مشکل سے ہماری جان بچی, لیکن سبھی کے ساتھ یہ تھا. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ معلوم ہے کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اس نے جو ہے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے بڑے معاہدے کیے ہیں, جس میں جو ہے وہ سویپ کا ایک منصوبہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کلک کا بھی منصوبہ ہے, اس کے علاوہ جو ہے نیبرہڈ پروجیکٹس ہیں, اور یہ ساروں میں آپ کو سیوریج جو ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر آپ کا کوئی پروگرام نہیں چلے گا. تو شیلا صاحبہ ایک مشکل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بات ہے, ہاں بالکل, میں اپنی بات, لیکن یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ کسی گلی کا, کسی علاقے کا گٹر کھلا ہونا, یا یہ کہ نالا اس طرح سے ہونا کہ آپ پھسلتے ہوئے اس میں چلے جائیں ذرا سا بھی کچھ ہو. تو یہ تو وہ پروجیکٹ ہیں جن کو آپ بے شک سڑک بناتے رہیں, جب ان کی باری آئے گی وہ چیزوں کی تو وہ ہوگا, لیکن یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں. آج بھی ایسے, ابھی میں جا رہی تھی کورنگی 3.5 نمبر جلسے میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک نالا تھا, اس کو گو کے انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی, لیکن بہت بھیانک نالا تھا. تو میری روح لرز رہی تھی اس وقت, یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور حقیقت یہ کہ میں تو اس پروگرام میں, اگر آپ یہ ٹاپک مجھے بتاتے ہیں, میں نہیں بیٹھ سکتی تھی, کیونکہ کچھ بھی ہو جو لوگ ووٹ لیتے ہیں ڈی ایم سی سے, کے ایم سی لیول سے, یہ ذمہ دار ہیں, یہ بالکل شور مچائیں, ہمیں اس چیز کے لیے پیسہ چاہیے, ہمیں گٹر ڈھکنے, اور نہ ملے تو عدالت میں جائیں کہ یہ کیلکولیشن کریں کہاں کا گٹر کھلا ہوا ہے, کہاں کا نالا ایسا ہے کہ گاڑی کو حادثہ ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلا کام ان کو یہی کرنا چاہیے, جو بھی منصوبہ ہے وہ بعد میں ہوتا رہے گا, یہ ساتھ میں بعد میں ایڈریس ہو جائے گا تفصیل سے, لیکن پہلے لوگوں کو بچانا چاہیے. ویل سیڈ میڈم, ویل سیڈ, اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اپنا ٹائم ہمارے لیے اس امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ نکالا ہے. آئی ایم ریلی گریٹفل, آئی ایم تھینکفل. اظہر صدیق صاحب, آپ کی رائے سبجیکٹ کے اوپر سر؟
बहुत शुक्रिया। देखिए क्वेश्चन पाकिस्तान की आज अगर कई इश्यूज के ऊपर नाकामी की अगर वजह देखें वो कि हमने म्यूनसिपैलिटी का निज़ाम सही बना ही नहीं सके। पूरी दुनिया में आप बरतानिया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहाँ सारा निज़ाम म्यूनसिपैलिटी का। यहाँ सियासी गवर्नमेंटों ने कब्जे किए रखे वफाकी हुकूमत के ऊपर, सूबाई हुकूमत के ऊपर, के सारा काम मैंने एम पी ए, हालांकि उनका काम तो बड़ा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए, बहुत टेक्निकल नेचर का, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी का सारा जो काम है ना वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। 100% इत्तेफाक है इस बात से, लेकिन किसी ने नहीं सोचा इस बात को। लोकल गवर्नमेंट का यानी बड़ा शोर पड़ा था 26वीं तरमीम पे, 27वीं तरमीम पे जनाब, हम लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ला रहे हैं, ऑब्लिगेशन होगी, हर 5 साल या 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन हम इंडिया को भी कम्पीट नहीं कर सके इस हवाले से। जो असल इशू आपने छेड़ा उस तरफ शाला बहन तवज्जो नहीं दे पाई, वो है आपका ये चलान और ये सारे सिस्टम के हवाले से। अभी रिसेंट खबर दे रहता हूँ कि हमने तो यहाँ पंजाब में तो पतंगबाजी, गले काटने का एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी है। अब बहुत बीबक गवर्नर है पंजाब का, लेकिन कमाल है वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। एक तो ये पतंग वाला, और दूसरा जो आपने सवाल उठाया ये जो बच्चों को हथकड़ियां लगाना, सर ये बड़ी ज्यादती है और बड़ा जुल्म है। वो इतना जुल्म है आप सोच नहीं सकते। देखिए शुरू में हमने किया था हेलमेट की पाबंदी, पिटीशन मैं लेकर गया था कि पाबंदी होनी चाहिए, 1 वे की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या किया, 2 दिनों के अंदर हजारों बच्चों को उठाया, 24-24 घंटे बंद किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अगर 3,000 चलान होना था तो वो 25-25 हजार, 20-20 हजार वकील की फीस डाल के, बाकी खर्चे और डाल के, अजहर साहब, वो तो बेचारा रोने को आ गया। और अगर इसका कंपैरिजन करें जज साहब के साहबजादे के साथ जो पुलिस ने कार्रवाई की, तो आपको क्या नजर आता है? देखिए मैम, देखिए जहां तक ये वाला मामला ना, हमारे यहाँ जहां तक ये बात है ना, अब वजह क्या है कि 322 और 320 कत्ले खता और कत्ले बेसबब, यानी ये 300 दे का तो मुकदमा बनता ही नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट के वाले हमारा कानून पुराना चला आ रहा है और उसमें जितनी कार्रवाई हुई है मैं उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हूं। मैं समझता हूं जितनी कार्रवाई होगी, जितना सामने आ गया, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। यानी मैं एक और एंगल से बात कर रहा हूँ कि यानी इस जज साहब के बारे में ऐसा सवाल है, क्यों ऐसा उठ गया। ये जज साहब मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं जो कि ये तैनात अबू हैं, हमें नई जुडिशरी के हवाले से कोई तवक्कुआत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि इंसाफ मिल जाए। यानी ये गवर्नमेंट की बातें भी नहीं मानते, ये मैं बता दूं आपको। ये जो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ आते हैं, इन पे प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता। बड़ी मजेदार बात है, मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे ना, मैं कोर्ट में बैठ कर देखता हूँ, ECL से निकालना और PCL से निकालना, तो इनकी इस्लामाबाद में वो जो जजेस इनको साइड कर दिया है, उनके बाद ये एक ऐसे जज हैं कि जिनके पास जो लोग जाता है, जिस तरह का मसले हो, ये कोशिश करती है इंसाफ देने की। अब जो बाकी एलिमेंट है, बच्चे ने जिसने जाति किया है, जिस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पर्चा हो गया है, ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के अंदर जो भी बात सामने आएगी, लेकिन मैं तस्वीर का ये वाला रुख भूल नहीं सकता कि ये वाला मामला इतना ठीक है, यानी मैं बहुत ज्यादती और जुल्म हुआ, लेकिन ये इतना ज्यादा जो अपना मीडिया पे आया ना, उसका एक एलिमेंट जो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता था कि ये मामला ऐसा है कि इसको उस जाती बहुत जबरदस्त। यानी वजह क्या है कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम में आपने क्या कर दिया है, CCTV कैमरे लगा दिए, आपने वर्क फोर्स कम कर दी, आपने यहाँ पर अगर आपने उस सड़क के ऊपर जब मेन रोड है, यानी ये मोटरवे तो नहीं है ना, एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाना है, तो यहाँ बैठकर आपको स्पीड ब्रेकर्स लगाने हैं, यहाँ पर बैठ के आपको ऐसा निजाम बनाना है कि ट्रैफिक, मैं तो कई दफा जाना होता है उस सड़क के ऊपर और मैं हैरान होता हूँ कि हमने कोई निजाम नहीं है। मैं तो यहाँ DHA के अंदर देखता हूँ कई सड़कों के ऊपर मैंने स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं कि यार यहाँ शहरी आबादी है, यहाँ हो तो यहाँ का निजाम है, ये इसको मोटरवे के बराबर ना गिने आप। पूरी दुनिया में देख लें ये कॉन्सेप्ट है, उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर है, तो यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम में तवज्जो नहीं है ना। हमारी तवज्जो किन के ऊपर है, हमारी तवज्जो और कामों की तरफ है, कभी इस पे बैठकर तवज्जो दें। अभी ये देखे ना, ये ऑर्डिनेंस पे जुर्माने लगाना था, पर्चे देने थे, वो भाई ऑर्डिनेंस पे असेंबली में लेके जाते हैं, लोगों की राय लेते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, असेंबली में डिबेट होती है। इन्होंने भी ये समझा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की तरह जो करना है हम कर गुजरे, देखी जाएगी। इस वक्त ऑर्डिनेंस तो और इस तरह की कानून साजी तो हो रही। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक अगर आप पब्लिक सोशल वेलफेयर में लेके जाना चाहते हैं, उन चीजों की तरफ देखें। बिल्कुल ठीक सर। इजाजत दें अली गौहर बलोच साहब, आपकी राय जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी राय इस वक्त हुकूमती राय है हमारे प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोस होता है कि इन इश्यूज के ऊपर भी मतलब है कि सवाल कुछ और किया जाता है, आगे से जवाब किसी और टोन में और आता है, मतलब वो चीजों को अवॉइड करते हैं। सबसे पहले तो लोकल बॉडी सिस्टम का कह लें, जिस पे मेरे भाई ने बड़ी तकरीर झाड़ी है,
یہ انہی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، جب لوکل باڈیز کے ادارے بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دور میں ان اداروں پر شب خون مارا، ان اداروں کو توڑا اور اپنے پورے ٹینیور میں اس کے الیکشنز نہیں کروائے. یہ ذرا اب ڈھولکی گلے میں ڈال کے جمہوریت کی اور بلدیاتی اداروں کے حق میں یہ ذرا بجا رہے ہیں. تو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی گورنمنٹ کی مذمت آپ کو کرنی چاہیے کہ انہوں نے توڑے تھے، آپ کو بتانا چاہیے تھا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے جس واقعے کی کراچی میں نشاندہی کی، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ خاص طور پر اس کی والدہ کی جو ویڈیو جو کلپ آیا تھا وہ دیکھا، وہ ظاہر ہے بڑا افسوسناک تھا. لیکن ظاہر ہے وہاں پر لوکل باڈی سسٹم ہے، وہاں پر میرا خیال ہے ٹاؤنز بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کی ویسے بھی جو سٹی کی وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو وہاں کی ٹاؤن گورنمنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ان ذمہ داران کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کا جو ذمہ دار تھے. وہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار بی آر ٹی کا ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں احتساب بی آر ٹی کا ہونا چاہیے، وفاق کے پروجیکٹ ذمہ دار ہے بی آر ٹی. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بی آر ٹی ہو یا کوئی بھی ہو، اب گٹر تو ٹاؤن میونسپل کمیٹیز کے لوگ ہیں نا، وہاں کے آفیسر نہ ہوں گے، وہاں کے کوئی لوکل باڈیز کے چیئرمین ہوں گے یو سیز کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا کام ہے ان پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی صوبائی حکومت کا یہ کام نہیں ہے، یہ وہاں کے لوکل باڈیز اداروں کا کام ہے. تو جس کی نیگلیجنس ہے اس کے اوپر ضرور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سخت کاروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کاموں کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. یہ نقصان پنجاب میں ہو تو پنجاب کا جو بندہ ذمہ دار ہے اس کی رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، کسی بھی صوبے کا ہو. اس میں کسی صوبے یا کوئی حکومت پہ بحث نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کا تعین کرنا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں جس میں لوگوں کے معصوم بچوں کی یا بڑوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یہ بڑا افسوسناک اور تکلیف دہ. جہاں تک ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جج صاحب کا بیٹا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک میڈیا کے اوپر بھی بڑی خبر چلی، اور واقعہ بھی انتہائی افسوس. 2 بچیاں، مطلب ہے کہ جو دیکھیں نا، وہ اپنی اسکوٹی کے اوپر جا رہی، اپنے روزگار کے لیے وہ مطلب ہے کام کر رہی تھی، اور اس بچے کی ایک نیگلیجنس، بلکہ کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے. لیکن میں بالکل اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے قانون میں ظاہر ہے کہ وہ کاروائی اتنی سخت نہیں ہوتی ان حادثات پہ، جتنا ہمیں اس میں نئے قوانین بنانے کی بالکل ضرورت ہے. اور وہ ظاہر ہے قانونی کاروائی تو ہوگی، چاہے وہ جج صاحب کا بیٹا ہے یا کسی کا بیٹا ہے، لیکن وہ جانے تو واپس نہیں آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے یا کوئی سیاست والی بات نہیں ہے، اور وہ جو بھی ہے اس پر قانون سازی مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے. یہاں پر یہ واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، لوگوں کے لائسنس تک بھی کینسل نہیں ہوتے. اس بچے کا تو لائسنس بھی نہیں تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو ان چیزوں کو اگر باریکی کے ساتھ چیک کیا جائے، بڑے بھاری جرمانے رکھے جائیں، تو شاید لوگ بعد آ جائیں اور اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں. لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ، اس پر کیا کہا جا سکتا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے پی ٹی آئی عمران خان کی، جن سے ملاقات ہو گئی ہے. اور پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے. شیلا صاحبہ، 3 بہنیں ملنا چاہتی تھی اپنے بھائی عمران خان سے، ایک بہن کو اجازت دی گئی. رانا ثنا صاحب ایک بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اجازت اس شرط پہ دی گئی تھی کہ ملاقات کے بعد عظمیٰ صاحبہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گی. کیا آپ کو لگتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک ایکس پرائم منسٹر، جس سے 28 دن کے بعد اس کی فیملی مل رہی ہو، اور ملنے کے بعد وہ عوام کو بتائیں بھی نہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کیا حالات تھے، کیا کہا انہوں نے؟ بتایا گیا کہ مینٹل ٹارچر کے الزامات لگائے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ کی رائے اس کے اوپر، کیا تینوں بہنوں کو ملنے دینا چاہیے تھا شیلا صاحبہ، اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح اسیری میں ڈال کے اس کا بیان بھی باہر نہ آنے دیا جائے؟ کیا یہ صحیح لاہ عمل ہے حکومت کا شیلا صاحبہ؟ دیکھیں، اس کے کافی پہلو ہیں. منگل اور جمعرات 2 دن جیل مینول کے اکارڈنگ ایسے ہیں کہ جن میں آپ ملتے ہیں. کل منگل تھا، اس میں فیملی کا دن ہے، اور جمعرات جس میں آپ کے لائرز کا دن ہے. تو میں نے ہمیشہ جب بھی پروگرام کیا ہے، آپ کوئی بھی میرا پروگرام اٹھا کے دیکھیں، ہم نے یہی بات کی ہے کہ اور زیادہ زیادہ 5 لوگ تو مل ہی سکتے ہیں. اور اس میں نے یہی کہا ہے کہ جیل مینول کے اکارڈنگ ان کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے. اب رہی بات کہ
جو ہمارے پاس خبر آتی ہے تو وہ یہی آتی ہے کہ ان کا صحت اچھی ہے. خود ان کی بہن صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ صحت اچھی ہے. اب جہاں تک بات ہے تو یہ بات تو ہے نا کہ انہیں 14 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے، اور جو 2 دن ہیں اسی میں ہی لوگ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں. اب ان 2 دن میں نہیں روکنا چاہیے تھا حکومت کو. اور جہاں تک بات ہے کہ باہر آ کر جیل کے پریمیسس میں جو ہے وہ کوئی سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ رات، ایک وکیل صاحب تھے تو انہوں نے کہا 265 بھی الاؤ نہیں کرتا کہ ایک کنوکٹڈ سیاسی قیدی کوئی بات کرے. اور پھر اب اس میں کنوکٹڈ کی بھی بات تھی یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیل کی پریمیسز میں کوئی آ کے اس طرح سے سیاسی بات اندر قیدی کی باہر نہیں لا سکتا. اور اس میں انہوں نے آرٹیکل 265 کا حوالہ دیا. باقی تو بات وہی ہے کہ ایک سیاسی آدمی سے جب انسان ملنے جائے گا تو وہاں پہ سیاسی بات کرے گا، فیشن کی اور کھانے پینے کی تو نہیں کرے گا. تو Obviously. باہر آ کے وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، پریمیسز کے باہر، پریمیسز سے ہٹ کے وہ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں. بہت خوبصورت، اور رہی بات یہ کہ بہت یہی ہے کہ بہت ایک اچھی بات بات کی آپ تھوڑی نے. سی، جی 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 جی، ایک کمپلیٹ مجھے کیجیے. تھوڑی سی جی جی بات کرنی ہے. میں نے پہلے سیگمنٹ میں ہی کہا تھا کہ ٹاپک بہت بڑا ہے، جی جی. اور اس کو ہم ایک ایک اس کا ٹاپک بھی اگر بات کریں تو بہت چاہیے. میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ شاید میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر نہیں تھی تو اور ایک عام شہری تھی، تو میرے بچوں کا مقدمہ اس وقت کے طاقتور لوگوں نے چلنے نہیں دیا کیونکہ وہ سول نیگلیجنس ان کی ذمہ داری تھی. آج آپ کے پاس میئر نے آ کے خود کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ہم اس کی جو کریں گے، اور بہت آسان ہے. ٹاؤن ناظم ہے، ٹاؤن جو ہے وہ کانسلرز ہیں، ان سب سے پوچھا جائے اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں. تو میں اس پہ سیاست بالکل بھی نہیں کر سکتی، نہ میں اس میں 27ویں ترمیم کو لاؤں گی کیونکہ وہ کام تھا پارلیمنٹ کا کہ وہ کرے صحیح غلط یہ وقت بات کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر حال میں، ہر حال میں ہر حکومت کو اپنے شہریوں کی زندگی آسان بنانی ہے، ان کے آمین رائٹس کا خیال آمین رکھنا ہے. آمین. اور 26ویں ترمیم میں تو یہ بھی ہے کہ صاف ہوا بھی میرا حق ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں گفتگو آگے لے کے بڑھوں. علی گوہر بلوچ صاحب، جو بات ابھی شیلا صاحبہ نے کی، ایک بڑی عقل مندی کی بات کی کہ وہ تو سیاست دان ہے، اس کے ساتھ کوئی فیشن کی بات تو کرے گا نہیں، کوئی فوڈ کی بات تو کرے گا نہیں، جو بھی ملے گا سیاست کی ہی بات کرے گا، اس کا پروفیشن ہی یہ ہے. اور پھر یہ کہنا کہ سیاسی بات نہ ہو جیل میں، کیا وجوہات ہیں یہ کہنے کی، اور کیوں کہا گیا عظمیٰ صاحبہ سے کہ وہ پریس کانفرنس نہ کریں ملاقات کے بعد؟ علی گوہر بلوچ صاحب. دیکھیں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ پریس کانفرنس نہ کریں. انہوں نے میڈیا پہ آ کے بات کی، یہ سارا کچھ میڈیا پہ چلا ہی ہے، تو وہ پریس کانفرنس یہی ہوتی ہے نا، آپ میڈیا پر آ کر بات کریں. تو وہ ساری ان کی ویڈیوز چلی ہیں، کلپ بھی چلے ہیں، پھر مزید بھی باتیں چلی ہیں. مطلب ہے آپ نے جو ہے آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو بھی کرٹیسائز تو کر دیا، تو پھر غیر سیاسی بات تو وہ رہ نہ گئی. یہ تو کہنا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی یہ ہے اس پارٹی کی کہ یہ جو ہے نا ایک جتھوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اپنے ان ہوچے ہتھ کنڈوں میں. جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کیے، جس طرح سے اسلام آباد کے اوپر حملے کیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہدایات لیتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کی، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے ان چیزوں پہ. وہ خود ان کی چیزیں آڑے آتی ہیں، جو یہ ادھر بیٹھ کر ہدایات دیتے ہیں کہ آج اسلام آباد پر حملہ کر دو، آج فلاں جگہ پر حملہ کر دو، آج فلاں جگہ پہ لاک ڈاؤن کر دو، ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، آپ کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سوشل میڈیا چلایا جاتا ہے. تو یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں. یہ تو آپ کا پروگرام مختصر ہے، یہ میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں. یہ تو بہت لمبی چارج شیٹ ہے کہ جس پر یہ مطلب عمل کرتے ہیں جن چیزوں پر، اور وہ سارا کا سارا کرائم ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے، چاہے پیچھے سے ہدایات لینی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس سے ملاقاتیں کرواتے جائیں اور پھر دہشت گردی کے واقعات ملک کے اندر، ملک کے شہروں کے اوپر حملے کرواتے جائیں. تو ظاہر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. وہ سزا یافتہ ہیں. جیل بھی کوئی گھر کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہوتا. ملاقاتیں آپ نکالیں نا ریکارڈ، کتنی ملاقاتیں آج تک وکلا سے ہوئی، سیاسی لوگوں سے ہوئی، رشتہ داروں سے ہوئی، بہنوں سے ہوئی. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنی دفعہ ہو چکی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی روش سے باز ہی نہیں آ رہے،
آپ ان چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے, تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت نے روکنے کے لیے, ریاست نے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گی نا. اس کے باوجود جیل میں ان کو خوراک کی لحاظ سے کتنا پروپیگنڈا انڈیا کے ذریعے انہوں نے چلوایا کہ وہ تو خدا نہ خواستہ جی فوت ہو چکے ہیں جی, وہ تو جی ان کو تو مار دیا گیا ہے, تو وہ اب منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ مطلب بہن نے کہا کہ ان کی تو صحت ہی الحمدللہ ٹھیک ہے, اللہ ان کی صحت ٹھیک رکھے. مقصد یہ ہے کہ یہ کس قسم کا فوراً انڈیا کے چینل پر پہنچے ہیں اس مقصد کے لیے. جب مطلب مارکہ حق ہو چکا ہے, جب ان کا میڈیا زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف, ایک موقع محل ہوتا ہے, یہ موقع نہیں تھا. اور ان کے پاس ان باتوں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ پھر کرٹیسزم کریں گے, وہ فلاں نے پیپل پارٹی کے لیڈر نے یہ بات کر دی, وہ بات کر دی. بھائی نواز شریف سے کمپیرزن چھوڑیں, نواز شریف نے تو چاندی کے مقام پر انڈیا کے مقابلے میں دھماکے کروائے تھے ملک سلامتی میں, آپ کی طرح سے دبک کے تھوڑا بیٹھ گیا تھا. ٹھیک سر, ٹھیک تو سر. یہ مطلب ہے یہ ساری چیزیں, یہ اپنا رویہ ٹھیک کرے, ملاقاتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک سر. اظہر صدیق صاحب, فیصل واڈا کی لیٹسٹ پیشن گوئی یہ ہے, آپ کو معلوم ہے ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں بند ہو جائیں گی فیملی کے ساتھ مکمل طور پہ. اچھا میں آپ کو ریڈیو گپستان سن رہے تھے یار, آپ کے کان ہی نہیں تھکتے ان کی یہی گفتگو سن کے. اللہ رکھا محمد بوٹا سے یہ نکلتے نہیں ہیں یار, خدا را یار. یعنی وہ میری بات سنے دیکھا نا, وہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کی بلوغت جو ہے وہ ڈکٹیٹروں نے کی ہو, ضیاء الحق جن کا باپ ہو, جو ڈیلیں کر کے ملک سے باہر چلے جائیں, جو مودی کا یار ہے, غدار ہے, ساڑیاں لینا, آموں کی پیٹیاں لینا, سجن جدال کا یار اور گلبھوشن یادو کے بیان جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہے, اور وہ آرمی کو کیا لفظ کہنا, وہ میں تو نہیں دہرا سکتا اس طرح کے لفظ. آپ نے بڑا سیدھا سا سوال پوچھا تھا اور اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے, بڑا سیدھا سا. زبان پہ قفل رکھے ہیں, سوالوں پر پہرے ہیں. یہ کیسا شہر خاموشہ جہاں لفظوں پہ گہرے ہیں. اندھیروں نے یہاں رستے کی حد بھی کھو دی ہے, گفتگو پر پابندی نے سوچ کو بھی رو دی ہے. ذرا غور کریں اس بات پہ, دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. یعنی میں تو سن رہا تھا, یہ بہرحال گوہر بلوچ صاحب شاید وزیر اعظم ہے, نہیں وزیر اعلیٰ ہیں شاید, اوہو نا شاید نہیں, وہ 12ویں کھلاڑی ہیں شاید. یہ کون ہوتے ہیں, یا پنجاب حکومت کون ہوتی ہے, وفاقی حکومت کون ہوتی ہے؟ جیل سپرڈنٹ. پریزن ایکٹ پڑھا نہیں ہے تو میں کہتے ہیں میں اردو میں, پنجابی میں, فارسی میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اردو میں پڑھ لیں نا, سمجھ آ جائے ان کو نا. اور میں شیلہ بینی کے سوال کا جواب ہی دیتا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو, پریزن ایکٹ پڑھ لیں, پریزن رول نہیں تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ پڑھ لیں, ICCPR پڑھ لیں, نیلسن مینڈیلا رول پڑھ لیں, کارو ڈیکلیریشن پڑھ لیں. میں نے یہ لکھا تھا خاتین کو, میں نے پیر والے دن لکھا تھا, میں کہ بطور عمران خان کے وکیل کے اگر اجازت نہ دی آپ نے تو میں ہیومن رائٹ میں چلا جاؤں گا, UN میں چلا جاؤں گا آپ لوگوں کے خلاف. آپ انٹرنیشنل کرنا ہے, یعنی کیا بات ہے کہ ہے. اچھا جی چلیں جی, فرض کریں سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو جناب کوئی آرڈر ہے, آپ کون ہوتے ہیں وفاقی حکومت؟ یعنی دوسرے ان کے لیڈر, دوسرے جو سنے نا, جو باخبر ہوتے ہیں, حذیفہ کو سنا کریں جن کو پتا ہوتا ہے, باقی کسی کو کیا پتا بیچارے کو, اندازہ ہی کچھ نہیں ہے نا چیزوں کا ساروں کو. بالکل ٹھیک ہے صاحب, یعنی یہاں ایک بات بڑی واضح سن لیں میرے سے, جی سر, یہ میں بتاتا چلوں. انڈیا کے چینل پہ باتیں ہوتی ہیں بھائی, کیا باتیں ہوتی ہیں جناب, وہ AI بنا کر ویڈیو بنا رہی تھی, ڈالے نا پیکا کو تحقیق کرے, پتہ چل جائے. آپ کو یہاں کیا کرنا ہے, آپ مانیں کہ آپ فاسسٹ گورنمنٹ ہیں, آپ نے صحافیوں کے ساتھ ظلم کیا, لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. وہ کہانی کیا نکلتی ہے 9 مئی پہ, او یار 9 مئی کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں, گزر جائیں 9 مئی سے آگے. ایک بار پھر PIA کی نشکاری کے لیے تاریخ دے دی گئی ہے. 12 سے 15 دسمبر کے درمیان بولی ہو جائے گی, بیڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بولی دہندگان کے لیے اشائیہ رکھ رہے ہیں تاکہ یقینی بنائیں کہ اس دفعہ وہ غلطی نہ ہو جو پچھلی دفعہ ہوئی تھی. پچھلی دفعہ 80 ارب کی بولی ایکسپیکٹڈ تھی اور 10 ارب کی بولی آئی تھی. ساتھ ساتھ ٹرکش کمپنیز بھی بہت انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے 5 MOUs پہ سائن ہوا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے سوال پوچھنا چاہوں گا میں اپنے مہمان سے. اظہر صاحب ضروری سوال ہے آپ سے شروع کر رہا ہوں یہ والا سوال. اگلے اسی مہینے کی 12 سے 15 تاریخ تک بتایا جا رہا ہے کہ PIA کی نشکاری کی بولی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم آج بولی دہندگان کے لیے انہوں نے عشائیہ بھی رکھا ہے, یقیناً ان کی بہت امپورٹنس ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہے 80 بلین کی بولی ایکسپیکٹڈ تھی, 10 ارب روپے کی بولی آئی تھی. اس دفعہ آپ کو لگتا ہے حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ اور آج یہ بھی خبریں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ڈسکوز, وہ ٹرکش انویسٹرز ان میں انٹرسٹڈ ہیں. آئل اور گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے 5 ٹرکی کے ساتھ MOUs سائن ہوئے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان خبروں کو؟ دیکھیں جہاں تک تو انٹرنیشنل اگر انویسٹمنٹ آتی ہے اس کو ویلکم کہتے ہیں.
یہاں تو چلے گئے ہیں, یہاں تو بھاگ گئے ہیں, یہاں تو کمپنیاں بھاگ گئی ہیں نا. بتائیں نا کہ پچھلے 3.5 سال سے جو بھی بتا رہے تھے کہ جناب وہ لوکل گورنمنٹ کا ذریعہ ہم نے ختم کر دیا, انہوں نے کرا لیا الیکشن. ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, 50 سالوں سے جو تباہی و بربادی انہوں نے کی ہے, یہاں بھی اس طرح سے ہے. آپ نے انڈسٹریاں تباہ کر دی ہیں, اپنے ٹیکسیشن کا نظام فیل ہو چکا ہے, آپ کی زراعت فیل ہو چکی ہے, کسان رو رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, انویسٹر رو رہا ہے. میں تو ویلکم کروں گا اگر کوئی باہر سے آتا ہے, لیکن باہر سے آئے گا کون؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ سر 3.5 ڈونلڈ سال ٹرمپ نے بھی کہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا اظہر صاحب کہ ہم پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو سپلائی کریں گے, یاد ہے سر؟ اچھا آپ ذرا غور کریں اسے. اچھا ایسا زبردست کہا کہ دفاعی پیکٹ انڈیا کے ساتھ کر لیا, یہ بیچارے. اور بعد میں پتا چلا, میں نہیں کہہ رہا, خبریں لگی کہ انہوں نے کیا کیا تھا, لابیسٹ ہائر کیے تھے. لابیسٹ ہائر کر کے انہوں نے ایسی بات, کوشچن ہے گراؤنڈ پہ بتائیں ابھی تک کیا ہوا ہے, ابھی تک رزلٹ کیا لیے آپ نہیں رزلٹ لے سکے. آپ کی اکانومی تباہ و برباد ہے. وہ بھائی ڈیفالٹ کا نام ہم نے کبھی کہا, آپ قرضے آپ کے پاس ہے, ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 60% سے زیادہ قرضے ہیں, ہمارے قرضے اور آج کے قرضے 3.5 سال کے اٹھا کر دیکھ لیں, کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے عام آدمی کی زندگی پہ, یعنی ملک سے باہر 7 لاکھ لوگ چلا گیا ہے, ٹھیک ابھی سر. نہ روکا تو وہ پاسپورٹ کے نام پر بیٹھ کر روک رہے ہیں. یار خدا رہا یار, اس ملک کے ساتھ ظلم بند کر دیں, ٹھیک اس سر. ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے وہ سوچیں. آئی ٹھیک ٹی سر. انڈسٹری آپ نے تباہ کر دی, نیٹ آپ نے بند کر دیا, سوشل میڈیا آپ کے رزلٹ ہے کیا؟ ذرا یہ بتائیں. ایکسپورٹ بڑھا لی, کرنٹ ڈیفیسٹ کا اکاؤنٹ کا ٹھیک کر لیا آپ نے, کوئی چیز نہیں ہے. آج یہ مہنگائی نیچے, کون سی مہنگائی نیچے آپ لے آئے ہیں پچھلے 3.5 سال میں؟ ڈالر کہاں, پیٹرول کہاں, مہنگائی کہاں, ہر ایک کو پتا ہے. بچے رو رہے ہیں, عوام خودکشیاں کر رہی ہیں, لیکن ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی, نہ ہمیں کوئی آیا ہے. بادشاہ سلامت نواز شریف زندہ باد. اجازت دیں تھوڑا بسنت تو آگے بنانی بڑھوں. ہے, شیلا نواز شریف صاحبہ نے بسنت بنانی ہے. اجازت دیں, اظہر صاحب وقت کم ہے, اظہر صاحب وقت کم ہے. شیلا صاحبہ یور اوپینین آن دس سبجیکٹ سر, میڈم. دیکھیں, ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کا کردار بھی, اپوزیشن تو نہیں ہے نا. جہاں تک معیشت کی بات ہے, یہ بات سب بھول نہیں سکتے کہ آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کریں اور مکر جائیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں. پھر ایک گورنمنٹ آئے اور وہ 8 سے 9 مہینے اس بات کے لے کہ اس معاہدے کو ہی جو ہے ہم اپنا اعتماد ملک کا صحیح کر کے صحیح کر سکیں. تو اب جو صورتحال ہے اس میں ایک ٹریک نظر آیا ہے کہ جو انٹرنیشنلی مہنگائی ہے اس کو ہم نے اپنے ملک میں اس کے بڑھنے نہیں دیا اس کے حساب سے. لیکن اب جو نجکاری کا معاملہ ہے, نجکاری کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو معلوم ہے بے نظیر بھٹو کب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف تھی, تو نجکاری بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہو جائے 100%. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک کوشچن آیا کہ جو کچھ ہم نے نجکاری کرنے کے لیے خرچ کیا اس کی تھوڑی سی اس سے زیادہ بولی لگی. تو اب ٹھیک ہے کہ یہ ڈسکورس میں, کیونکہ میں اکنامک افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں, تو ڈسکورس میں ہم نے سب سے پہلے وہ والا حکومت نے رکھا ہے جو کہ سب سے زیادہ بند ہے اور کام نہیں کر رہا. اب یہ نجکاری کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, اللہ بہتر کرنے والا ہے. آمین. لیکن ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ایز ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں, بس ہمیں اس پہ افسوس رہے گا. لیکن حکومت کی یہی پالیسی, اور شاید اسی لیے ہم حکومت کا پارٹ نہیں بنے کہ ہمارے اور ان کے مینیفیسٹو میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے ہیں, خود وزیر خزانہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز اچھی ہیں. ایشیا میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ جو ہے وہ انڈیا کے گجرات کے ساتھ 6 نمبر پر ہے, لیکن ہمارے ملک میں اس طرح ہو رہا ہے. تو اب کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے تو دیکھیں یہ کامیاب ہو اور یہ پالیسی کامیاب ہو, دعا کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کیا جواب دیں گے سر جب لوگ پوچھیں گے کہ کیا وزیر اعظم اس لیے پی آئی اے کے بولی دہندگان کو عشائیہ دے رہے ہیں تاکہ میک شور کریں کہ اس دفعہ وہ نہ ہو جو پچھلی دفعہ ہوا تھا؟ دیکھیں بالکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہر پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, اور خاص طور پر وہ ادارے جو جن سے ہم نے کافی نقصانات بھی اٹھائے ہیں ہر دور میں,
تو ان کی نجکاری میں جو بھی قدم اٹھانا چاہیے بہتر سے بہتر اس کی بولی لگے، بہتر سے بہتر ہمیں اس کا ریٹرن ملے، اس کے لیے پرائم منسٹر یا دیگر جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ توقع کرتے ہیں کہ پی آئی اے پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میں یہاں پر یہ ایک گزارش کروں گا کہ جب آپ کو بات کوئی نہیں آتی تو آپ دوسروں کا نام لے لے کر گھٹیا باتیں کرتے ہیں، تو کم از کم آپ پر ایک وکیل کا لیبل لگا ہوا ہے، آپ کو شرم حیا کریں بات کرتے ہوئے، ہم پھر بھی آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا علی گور بلوچ صاحب کا، میں شکریہ ادا کروں گا صاحبہ کا، میں شکریہ ادا کروں گا اظہر صدیق صاحب کا۔ یقیناً گفتگو آپ نے جانی، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پلیز سوشل میڈیا پہ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، کمنٹ کے ذریعے اپنا خیال رکھیے گا۔ I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔